وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، کل کے دن ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو منصوبوں کے تعلق سے باتیں سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دو پلاننگ کیے ان پر کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم اور دستے کو بھیجے. وہ ٹیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ان میں سے ایک طرح کی ٹیم ایسی تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ علاقے کے لوگوں سے ملنے جلنے اور انہیں اسلام کے بارے میں بتانے اور اسلام کی طاقت اور مشرکین کے جو خوف ان کے دلوں میں بسا تھا ان کو نکالنے کے تعلق سے کام کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے ایک ٹیم ایسی تھی جو شاہراہوں پر نظر رکھتی تھی، یعنی وہ ٹیم یہ دیکھتی تھی کہ کون اس راستے سے گزر رہا ہے، کون قافلہ کدھر جا رہا ہے. یہ سب کے سب نگرانی ایک ٹیم کیا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو باری باری بھیجتے تھے اور اس ٹیم کے ایک امیر بھی ہوا کرتے تھے. اس طرح سے ہم نے اب کے سامنے کل ایک ٹیم کے بارے میں ذکر کیے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں امیر تھے. غزوہ ذو العشیرہ جو 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے 150 یا 200 آدمی کو لے کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی کہ مکہ کا ایک قافلہ جو ہے شام کی طرف جا رہا ہے. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگانے کے لیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچے تھے کہ وہ قافلہ دور نکل چکا تھا. اسی تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے غزوہ بدر کے تعلق سے. غزوہ بدر یہ بدر کے ایک میدان میں چونکہ جنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ بدر کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک قافلے کو جو مکہ سے ابھی نکلا تھا شام کی طرف اس کے لیے گئے تھے. تو غزوہ بدر کیوں ہوا اور یہ جنگ کیوں ہوئی تھی یہ سب سے پہلے جانیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اسی قافلے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت پیچھا کیے تھے تو اب وہ قافلہ پھر شام سے مکہ لوٹ رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قافلے کو اور اسی لشکر کا پتہ لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور اسی طرح سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجے کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ شام سے یہ قافلہ جو آ رہا ہے، جو ابو سفیان اس کے امیر ہیں اور تمام لوگوں کو لے کر کے ابو سفیان آ رہے ہیں. ابھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت کی بات ہے. کہا کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے اور یہ قافلہ کہاں ابھی ہے. یہ دونوں گئے اور دونوں نے تیز گھوڑے کو دوڑا کر کے اس قافلے کا پتہ لگایا اور تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹ کر کے آئے اور سب کچھ خبر دیے ان دونوں لوگوں نے. دونوں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس قافلے کو نگرانی اور اس قافلے کو پیچھا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں. یاد رکھیے کہ قریش کا یہ جو قافلہ تھا بہت بھاری بھرکم قافلہ تھا اور تجارتی اعتبار سے اور بزنس کے اعتبار سے اس میں بہت زیادہ ساز و سامان تھا. 50,000 دینار جو 200 کلو سونے کی قیمت جتنی ہو سکتی ہے اس سے بھی زائد کے ساز و سامان ان کے اونٹوں پر اور ان کے سواریوں پر لدے ہوئے تھے اور صرف 40 لوگ ہی تھے جو اس تجارتی قافلے کو لے کر کے جا رہے تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ لیڈر تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے درمیان مدینہ میں اعلان کیے، کہا کہ چلیے اس طرح سے اس قافلے کو ہمیں پیچھا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد صحابہ کرام میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن چونکہ خبر نہیں تھی پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ارادے سے نکل رہے تھے کہ 40-50 لوگ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کیے کہ سب کو نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معمولی لوگ ہوں گے، بہت کم تعداد ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر زبردستی نہیں کیے، کہا کہ جن کو جانا ہے چلیے میرے ساتھ۔ اسی اعتبار سے صحابہ کرام نکلے، جس کا دل کیا وہ نکلے، اور جو لوگ کام میں مشغول ہو گئے وہ رک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق جس طرح سے اور بھی ٹیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے، جیسے پہلے ہم نے 2-3 ٹیموں کے بارے میں بتایا، تو اسی طرح سے صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ بھی ٹیم جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے بعض صحابہ کرام رک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہ تھی کہ آگے چل کر کے قریش کے ایک لشکر سے مڑبھیڑ ہوں گے اور ٹکراؤ ہوگا، جو کہ قریش کے ایک بہت بڑی تعداد میں وہ لشکر آئی تھی جنگ بدر میں۔ اس لشکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خبر نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہی لوگوں کو لے کر کے نکلتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں جو نکلے تھے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313 اور اسی طرح سے 14 اور 17، یوں کہہ لیجئے کہ 320 کے اندر اندر مسلمانوں کی تعداد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعداد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو اس کے لیے سب سے پہلے مدینہ کے جو انتظامات ہیں اور جو وہاں پر امامت کریں گے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مکتوم کو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے۔ اور پھر کچھ دیر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور شخص کو متعین کیا، اور وہ شخص حضرت ابو لبادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر منظم کے بارے میں بتایا، اور انہیں اس کی ذمہ داری دے کر کے مقام روحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیج دیتے ہیں واپس کہ جاؤ جا کر کے مدینہ کے انتظامات کو سنبھالو اور دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تعداد لے کر کے جا رہے تھے، اور جس فوج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے ابھی جا رہے تھے جنگ میدان بدر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی ترتیب اس طرح سے دیے کہ فوج کو 2 حصوں میں بانٹ دیے، ایک مہاجرین کی تعداد اور دوسرے انصار کی تعداد۔ مہاجرین کا جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیے، اور اسی طرح سے انصار کے جھنڈے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دی، جو پہلے اپنے قوم کے سردار بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فوج کی جو ترتیب دی، ان میں سے دائیں جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو رکھ کے فوج کو ترتیب دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت منظم انداز سے اس فوج کو ترتیب دیا۔ کم تعداد تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حصوں میں ان کو تقسیم کیے۔ تو دائیں جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فوج کو رکھے تھے اور جتنے لوگوں کو رکھے تھے، ان کے امیر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے، اور اسی طرح سے بائیں جانب جن کو رکھے تھے، جن تعداد کو رکھے تھے، ان کے امیر مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے، اور پیچھے جن لوگوں کو رکھے تھے ان کو سنبھالنے کے لیے حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو رکھے تھے، اور اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیف کمانڈر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم یعنی جنرل کمان جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو لے کر کے میدان بدر کی طرف نکلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے ہوئے کچھ دور جاتے ہیں تو 2 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں آگے کہ ذرا آگے جا کر کے دیکھو کہ یہ قافلہ کہاں تک آ کر کے پہنچا ہے، جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ ادھر یہ بات اب یہیں پر روکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ادھر کفار کی حالت کیا ہے، اور ابو سفیان جو اس قافلے کو لے کر کے آ رہا تھا ان کی حالت کیا ہے۔ ابو سفیان جو اس قافلے کو لے کر کے آ رہا تھا، جس میں تقریباً 40 لوگ تھے، تو ابو سفیان چونکہ بہت ہوشیار تھے، بہت چالاک تھے الحمدللہ، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں جو ابھی اسلام قبول بھی نہیں کیے تھے، تو انہوں نے بھانپ لیا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو ساتھی ہیں
وہ یوں ہی چپ چاپ تو نہیں ہوں گے، ضرور ہمارے بارے میں خبر رکھتے ہوں گے۔ اس لیے جو بھی راستے میں لوگ ملتے تھے ان سب سے پوچھتے تھے کہ تم نے کسی قافلے کو دیکھا ہے فلاں جگہ، راستے میں کسی گھوڑ سوار کو دیکھا ہے؟ اس طرح سے پتہ لگاتے لگاتے پتہ لگا کہ 2 لوگ آئے تھے۔ تو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے سمجھ گیا کہ یہ ہمارے لیے جو مین راستہ ہے اس راستے سے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہاں یہ چالاکی کی کہ خود ایک شخص کو اجرت میں دے کر کے بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ قریش کے لوگوں کو جا کر کے اعلان کر دو اور یہ خبر دے دو کہ جو قافلہ شام سے آ رہا ہے تجارتی قافلہ، یہ اب محمد اور اس کے لوگ ان پر وار کرنے والے ہیں اور حملہ کرنے والے ہیں اور اس کو لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، یاد رکھیے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی اس قافلے پر حملہ نہیں کرنے والے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ قریش جو بار بار ہمیں دھمکی دیتا ہے، ہمیں کمزور سمجھتا ہے اور ہم پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے اور ہمیں کسی نہ کسی طرح سے کمزور کرنا چاہتا ہے، ہمیں مٹانا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کو لوٹ کر کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک کر کے اپنا کر کے انہیں کمزور کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال ابو سفیان نے ایک شخص کو، زمزم نامی شخص کو بھیج دیا، کہا کہ جا کر کے قریش کے لوگوں کو اعلان کر دو۔ وہ پہنچا بہت تیزی کے ساتھ، وہ گیا اور قریش کے لوگوں کو اعلان کیا اور کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور وہ عنقریب اس کو لوٹ لیں گے، جلدی سے تم لوگ نکلو اور پتہ نہیں کہ تم لوگ اسے بچا پاؤ گے کہ نہیں بچا پاؤ گے، ان کی مدد کے لیے نکلو۔ اب دیکھیے کفار کے لوگوں کی حالت کیا تھی، کس طرح سے وہ لوگ مکہ سے نکلے مکہ سے جو لوگ نکلے اور اس قدر وہ لوگ وہاں مکہ سے نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعداد تھی؟ 313 یا پھر 2-4 کچھ زیادہ کر لیجئے بعض روایتوں کے مطابق، تو 313 کی تعداد کے لیے وہ لوگ نکلے۔ مکہ میں کوئی شخص ایسا رہ نہیں گیا جو اس لشکر میں شامل نہ ہو، جو نہیں گیا وہ اپنے بدلے میں کسی نہ کسی کو بھیج دیا۔ ابو لہب صرف ایک سرداروں میں سے نہیں گیا، اس نے خود اپنے ایک قرضدار کو بھیج دیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی تعداد تھی اور اتنی بڑی تعداد تھی کہ 1300 سے زائد کی تعداد تھی، 1300 سے زائد کی تعداد تھی مشرکین مکہ کی۔ اور وہ لوگ جو گھوڑے لے کر کے نکلے اور جو اونٹ لے کر کے نکلے، اونٹوں کی تعداد اس قدر تھی کہ انہوں گنا نہیں جاتا، اور وہ لوگ ایک دن میں فوج کے لیے جو اونٹ ذبح کرتے تھے وہ 90 اور 100 کے قریب، فوج کے لوگ جو ہیں اونٹ 90 اور 100 اونٹوں کو کھایا کرتے تھے۔ کتنی بڑی تعداد ہوگی اور کتنے زیادہ وہ لوگ اس طرح سے کھاتے تھے اور کس طرح تیاری کرتے تھے جنگ کے لیے، ذرا یہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ سب کے سب نکلے اور ابو جہل سپہ سالار تھے۔ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ پھر یہ جو جنگ بدر ہے کس طرح سے آگے چلی اور جنگ کس طرح سے ہوئی اور کس طرح سے مڈبھیر ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر قائم رکھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔